بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ اور آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس ناول کے مصنف ہیں ایم راحت۔ ارے بھائی بگڑے ہوئے آدمی، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ تم بگڑے ہوئے آدمی ہو، لیکن ہم سے فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بھلا کس حساب میں تم یہ رقم مانگ رہے ہو؟ میرا حق بنتا ہے۔ کمال ہے، جو حق تو حیات علی نے تسلیم نہیں کیا، تم وہ ہم پر کیسے جتا رہے ہو میرے بھائی؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے 50,000 روپے دے دیجئے، مجھے ان کی اشد ضرورت ہے۔ میں اگر بگڑا ہوا ہوں بھی تو میں نے آج تک آپ لوگوں کے سامنے کوئی گستاخی نہیں کی۔ آپ لوگ مجھے کچھ بھی سمجھیں، لیکن میں آپ کو اپنا بھائی ہی سمجھتا ہوں۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی جناب، لیکن آپ ٹھنڈے ٹھنڈے تشریف لے جائیں۔ دھمکیاں دینا چاہتے ہیں تو نہ دیجیے تو بہتر ہے، کیونکہ اس حویلی میں آپ کا وقار اور مان وابستہ ہے۔ کیا فائدہ کہ ذرا سی دیر میں آپ کا سارا غرور خاک میں مل جائے۔ میں اماں جی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری دادی بھی شاید وہیں موجود تھیں، فوراً اندر آ گئیں اور بولیں، جی میاں، مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے درمیان تو کبھی بات چیت کا رشتہ رہا ہی نہیں، اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں۔ خیر، اب جو کچھ بھی ہے الگ بات ہے۔ آپ سن رہی ہیں امی جان، ان صاحب کو 50,000 روپے چاہیے، تو بابا بندوبست کر لے کہیں سے، ہم انہیں کہاں سے 50,000 روپے دیں؟ اور کیوں دیں؟ اس لیے کیونکہ یہاں میرے باپ کا سرمایہ ہے۔ بھول جاؤ میرے بچے ان فضول باتوں کو۔ میں بھی سیدانی ہوں، اور اب الٹی سیدھی باتیں کہیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ کچھ کر سکتی ہوں جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ عجیب باتیں کر رہے ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا ہی سمجھا تھا۔ تو یہ غلطی آپ نے کی ہے، ہم نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی۔ گویا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہمارا آپ کا صرف اتنا رشتہ ہے کہ آپ پرانی حویلی میں رہتے ہیں اور ہم نے ازراہ کرم رکھا ہوا ہے، کیونکہ ابو نے آپ کو باہر نہیں نکالا۔ اگر وہ اپنی زندگی میں نکال دیتے تو شاید آپ ادھر کا رخ بھی نہیں کر پاتے۔ خود سوچو مدثر میاں، کیا نام روشن کیا ہے تم نے حیات علی کا۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو لوگ دبی دبی زبان میں باتیں نہیں کرتے؟ وہ تو صرف ہمارا روب ہے کہ لوگ کھل کر تمہارے بارے میں کچھ کہہ نہیں پاتے، ورنہ یقین کرو بستی سے نکال دیا جائے تمہیں۔ آپ لوگوں نے واقعی میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں تو سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ہی کو بھائی سمجھتا رہا۔ ہاں 50,000 روپے کے لیے تو نہ جانے کس کس کو بھائی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم تو پھر بھی حیات علی کے بیٹے ہیں۔ آخری سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، آپ مجھے یہ رقم دیں گے یا نہیں؟ تم ایسا کرو، اپنی بیوی بچوں کو یہاں سے اٹھاؤ اور یہاں سے باہر نکل جاؤ اور اپنا کوئی ٹھور ٹھکانہ کرو۔ لیکن پھر بھی تم ہماری ہی جان پر مسلط رہنا چاہتے ہو تو کان دبا کر یہاں پڑے رہو۔ بیٹی کے باپ ہو اس لیے ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر دوسری صورت میں تم نے یہاں کوئی گڑبڑ کی تو پھر یہ سمجھ لو کہ ہمیں تمہارے خلاف اٹھنا پڑے گا۔ مدثر نے خونی نگاہوں سے مقدس حیات کو دیکھا۔ مشرف اس وقت موجود نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے بولے، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ ستھیلے کا نام وابستہ ہے۔ اگر کچھ کروں گا تو دنیا واقعی حیات علی کا نام ہی لے گی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہے گی جو آپ نے کہنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ کہ میں ایک بری ماں کا بیٹا ہوں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، میری ماں کے بارے میں آپ لوگوں نے زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکالا تو اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی انہیں جمع کر کے آپ کی تدفین نہیں کر سکے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے خوفزدہ ہو کر جا رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے، اس پوری حویلی کو آگ لگا سکتا ہوں، آپ لوگوں کو زندہ جلا سکتا ہوں۔ بہت آسان ہے یہ سب کچھ میرے لیے۔ آپ مجھے نہیں جانتے۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ اگر میں نے یہ رقم ایک مخصوص جگہ نہ پہنچائی تو مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، لیکن اس بات کو یاد رکھوں گا۔ اور اس کے بعد ابو مجھے اور امی کو لے کر باہر لے آئے۔ وہ بہت پریشان تھے۔ امی بیچاری الگ افسردہ تھیں۔ ابو نے ہم لوگوں سے کچھ نہیں کہا، بس ساری رات سوچتے رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، سنو رحمانہ، ایک کام کرو۔ ویسے تو حویلی میں کوئی غیر آدمی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی کسی طرح پہنچ بھی جائے تو تم تک اور میرے بارے میں پوچھے تو تم یہ کہہ دینا کہ میں آیا بے شک تھا لیکن چلا گیا۔ تو آپ کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جاؤں گا، بلکہ ایسا کرتا ہوں، دن میں حویلی سے باہر نکل جاؤں گا، رات کو دیوار کود کر اندر آ جاؤں گا، پھر اندر کے کمرے میں چھپا رہوں گا۔
یہاں ویسے بھی کوئی نہیں آتا، لیکن اگر کوئی آ بھی جائے تو باہر طور پرانی حویلی میں تہ خانہ موجود ہے، میں تہ خانے میں جا کر چھپ جاؤں گا، میرا کون ہے تم لوگوں کے سوا؟ مگر قصہ کیا ہے؟ امی نے پوچھا۔ نہیں، قصہ مجھ سے نہ پوچھو، میں بتا نہیں سکتا۔ امی خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی ابو اب امی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، بس آ گئے تو آ گئے، ورنہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا ہمارا۔ بس یوں ہی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ ابو حویلی سے باہر چلے گئے۔ رات کو ہم سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ 4 بجے کے بعد جب چاروں طرف اندھیرا اور خاموشی طاری ہو گئی تو ابو واپس آ گئے، اور انہوں نے امی کو کچھ رقم دیتے ہوئے کہا، فی الحال تم اس میں سے خرچہ کرو، وہ 7,500 محفوظ رہنے دو، جس طرح ملازموں سے سودا سلف منگواتی ہو اسی طرح منگواتی رہو، میرے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تقریباً 1 مہینے تک ابو اسی طرح تہ خانے میں پوشیدہ رہے، اور پھر وہ بری طرح اکتا گئے۔ ایک دن تہ خانے سے باہر آئے اور بولے، سنو رحمانہ، میں جا رہا ہوں، اب تھوڑے دن تک باہر وقت گزاروں گا، میرے لیے فکر مند نہ ہونا، لیکن جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس کا خیال کرنا۔ اگر کوئی اجنبی شخص میرے بارے میں پوچھے تو تم سادگی سے اسے بتا دینا کہ میں تو گھر پر رہتا ہی نہیں ہوں اور طویل عرصے سے گھر سے غائب ہوں۔ ظاہر ہے تم نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں گا، امی نے آنسو بھری آواز میں کہا، اور میں آپ کے لیے سولی پر لٹکی رہوں گی۔ ابو کے چہرے پر پہلی بار میں نے پشیمانی کے آثار دیکھے۔ وہ امی کو دیکھتے رہے، پھر بولے، ہاں مجھے احساس ہے، بہت سے احساسات ہیں مجھے۔ ان دنوں تنہائی میں سوچتا رہا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ واقعی بڑی سختیاں کی ہیں، وہ مقام نہیں دیا میں نے تمہیں جو تمہارا مقام ہے۔ لیکن خیر رحمانہ، تم میری زندگی کی دعا کرو، اگر میں اپنی مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو اپنے کیے کا کفارہ ادا کروں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے، لیکن اس کے بعد وہ منہ پھیر کر چل پڑے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ حویلی کی عقبی دیوار کود کر باہر نکلے ہیں۔ وقت آگے بڑھتا رہا، ابو کو گئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسرے دن راشد یوں ہی کھیلتا ہوا میری طرف آ نکلا۔ میں وہیں پرانی حویلی کے بیرونی حصے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ راشد بولا، کچھ پتہ چلا چچا کا شیرانہ؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، وہ تو بہت عرصے سے یہاں آئے ہی نہیں ہیں۔ میں نے وہی بات دہرائی جو ابو نے امی سے کہی تھی۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں تمہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ چچا مدثر کو لے گئے ہیں؟ کون لوگ؟ اب یہ تو پتہ نہیں، شاید تمہیں اصل بات ہی نہیں معلوم۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ شکور تیلی کو جانتی ہو؟ ہاں ہاں، شکور تیلی کو جانتی ہوں، وہ جو یہاں آتا رہتا ہے۔ اسی نے تو ابو کو یہ بات بتائی تھی۔ کیا؟ سرسوں کے کھیت کے پاس چچا مدثر گزر رہے تھے کہ بہت سے لوگ ان کے چاروں طرف آ کھڑے ہوئے، پھر چچا مدثر کی ان سے لڑائی ہو گئی۔ وہ بہت سے تھے اور چچا مدثر اکیلے، چنانچہ انہوں نے چچا مدثر کو پکڑ لیا اور پھر ایک گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ کیا بک رہے ہو؟ نہیں، شکور نے ہی آ کر یہ بات بتائی ہے، میں نے سن لی تھی۔ کسے بتائی تھی؟ میرے ابو کو۔ میں کپڑے چھوڑ کر اندر بھاگی اور امی کو راشد کی بات بتائی۔ امی سکتے میں رہ گئیں، پھر وہ دوڑی دوڑی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے نئی حویلی کے اندر آ گئیں، اور انہوں نے مقدس حیات سے کہا، بھائی جان، یہ شکور تیلی نے آپ کو کوئی بات بتائی تھی؟ تمہیں معلوم نہیں؟ مقدس حیات صاحب طنزیہ انداز میں بولے، نہیں، خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہی کہا تھا جس کی توقع کی جا سکتی تھی، کچھ لوگ مدثر کو پکڑ کر لے گئے۔ پرسوں شکور آیا تھا اور اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیا میری ڈیوٹی تھی کہ میں آپ کو اطلاعات فراہم کروں؟ مقدس حیات نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن آپ نے… معصوم بننے کی کوشش کرو تو اور بات ہے، واقعہ تو بالکل بڑا نہیں ہے، اس بات کی توقع تو سبھی کرتے تھے، غلط کام کے نتائج غلط ہی ہوا کرتے ہیں۔ جھگڑا چل رہا ہوگا، کسی سے لین دین کی بات ہوگی، وہ 50,000 روپے جو مانگتے تھے وہ بے مقصد تو نہیں تھے، جن کا قرض ہوگا وہ لے گئے پکڑ کر۔ خدا سے ڈریں بھائی صاحب، خدا سے ڈریں، انسانیت کا ایک رشتہ ہوتا ہے، سارے رشتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، میری بیٹی بے قصور ہے، کم از کم انسانیت کے نام پر ہی آپ ذرا سا انصاف سے کام لینے۔ دیکھو رحمانہ، بات اصل میں یہ ہے کہ مدثر بے شک ہمارا ستیلا بھائی ہے، لیکن آج تک اس نے جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا، اس نے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارا اس سے رشتہ ہے۔ بس ایک نفرت، ایک بے رخی، ایک طنز کا انداز اس نے ہمیشہ اختیار کیا، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا جو ہوا ہے۔ فرشتے تو ہم بھی نہیں ہیں
کہ ایک ایسے شخص سے مسلسل رابطہ رکھیں جو ہمیں اپنا بڑا ہی نہیں سمجھتا؟ بھائی صاحب، خدا کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ لوگوں نے تو اس طرح نظر انداز کر دیا ہمیں جیسے ہمارا آپ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بات کسی شریف آدمی کی، شریف آدمی سے جھگڑنے کی ہوتی تو ہم یقینی طور پر آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن تم خود سوچ لو، جو کچھ ہوا ہے اس کے پس پردہ کوئی خطرناک لوگ ہی ہوں گے۔ اب کیا ہم لاٹھیاں لے کر ان پر دوڑ پڑیں؟ خدا کے لیے آپ کو خدا کا واسطہ، اے بی بی، اپنا کیا خود بھگتو، ہمارے سر مت پڑو۔ اندر سے دادی اماں نکل آئیں، جو یہ ساری باتیں سن رہی تھیں، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، جاؤ خود ہی کچھ کرو۔ اور ہم کچھ کرنے کو ہمارے پاس تھا ہی نہیں، حویلی سے باہر ویسے بھی نکلنا نہیں ہوتا تھا۔ اب بھلا شکور تیلی سے زیادہ معلومات کرنے کون جاتا؟ بس خاموشی، صبر، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ سارا کام خود بخود ہی کرنا پڑتا تھا، گھر کے کپڑے دھونا، پرانی حویلی کی صفائی، باہر سے سودا سلف لانا، یہ سارے کام امی خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ حالانکہ نئی حویلی میں ملازمین موجود تھے، لیکن انہیں اجازت نہیں تھی کہ پرانی حویلی آ کر ہماری خبر گیری کریں، اور پھر ملازم لاکھ رحم دل سہی، لیکن بہرحال بیچارے خود بھی پیٹ کے مارے تھے، مالکوں کی مرضی کے خلاف کچھ کر کے نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تھے۔ امی انتظار کرتی رہیں، سارے کام اللہ پر چھوڑ دیے تھے، ہم تو بے بس تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ جو پیسے پاس موجود تھے انہی میں 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے اور سال گزر گیا۔ اب تو ابو کی صورت بھی آنکھوں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی، یاد تک نہیں آتا تھا کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ پھر وقت نے ہم پر اپنی نحوستوں کے سائے ڈالنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ پیسے ختم ہو گئے، اور اس وقت جب امی پر بھوک کی وجہ سے غشی کے دورے پڑ رہے تھے، میں روتی ہوئی اندرونی حویلی تک گئی۔ دادی یہاں موجود تھیں، مجھے دیکھ کر غصے سے آنکھیں نکالیں۔ کیا بات ہے، کیوں آئی ہو یہاں؟ دادی اماں، امی مر رہی ہیں، میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ مر رہی ہیں؟ جی دادی اماں۔ کیا بات ہے، بیمار ہے؟ نہیں دادی اماں، ہم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، میں نے کہا، اور نہ جانے دادی اماں کے دل میں کیسے انسانیت آ گئی۔ ایک ملازم کو بلایا، کھانے پینے کی چیزیں بھجوائیں۔ امی کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ میں نے انہیں ایک گلاس دودھ پلایا تھا، اور وہ دودھ پی کر گہری نیند سو گئی تھی۔ پھر میں نے بھی تھوڑا بہت کھایا تھا، اور اس کے بعد باقی چیزیں محفوظ کر دیں۔ پیٹ میں خوراک گئی تو امی کی حالت کچھ بحال ہو گئی، اور پھر انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا۔ میں نے ساری تفصیل بتا دی۔ دادی اماں کے سامنے روتے ہوئے انہوں نے ان کے قدم پکڑ لیے تھے۔ امی نے انہیں کہا کہ ہم سے آپ اپنے سائے نہ ہٹائیں، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مجھے اور میری بچی کو نوکری ہی دے دیجئے، ہم لوگ آپ کے گھر کا کام کاج کریں گے، بس ہمیں روٹی چاہیے، کپڑا تو ہمارے پاس ہے، اور کچھ نہیں مانگیں گے آپ سے۔ خیر بی بی، کھانے سے تو دشمنوں کو بھی منع نہیں کیا جاتا، لیکن شرط یہی ہے کہ تمہیں گھر کے کام کاج کرنے پڑیں گے۔ میں خوشی سے کروں گی۔ بہرحال ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی تھا وہ اپنی جگہ، لیکن نوکری دینے کے بعد کم از کم ہماری روٹی کا بندوبست ہو گیا تھا۔ میلے کچیلے کپڑوں میں ہم گھر کا کام کرتے رہتے تھے۔ امی نے بھی اپنی اس بد نصیبی کو قبول کر لیا تھا۔ اب تقدیر ہی نے کوئی فیصلہ کر دیا ہو تو انسان بھلا اس فیصلے کو کیسے بدل سکتا ہے؟ گھر کے ملازموں کے ساتھ جتنی سختی ہوتی تھی اتنی ہی سختی ہمارے ساتھ تھی۔ میں حویلی کے پکے فرش کا پونچا لگاتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، فرنیچر صاف کرتی تھی، اور اس پر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو میرے رخساروں پر کسی نہ کسی کی انگلیوں کے نشانات نظر آتے تھے۔ اب تو راشد بھی مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ ایک بار اس نے کہا تھا، نوکرانیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ بات تو ٹھیک ہی کہتا ہے، اس کا قصور نہیں ہے، ہوں تو میں بالآخر گھر کی نوکرانی ہی۔ ابو کے زمانے کے کچھ اچھے کپڑے بھی تھے جو اب ہم لوگوں نے پہننا چھوڑ دیے تھے۔ ابو کو گئے ہوئے اب تو سال ہر سال ہو گئے تھے، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ابو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، کم بخت، فاقہ کشی اور بے عزتی کی زندگی بھی میرے رنگ و روپ پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ جوانی کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں، چہرے پر گلاب اترنے لگے تھے، آنکھوں میں شفق کی سرخیاں لہرانے لگی تھیں، اور ہونٹوں پر خود بخود ہی ایک مسکراہٹ چسپاں ہو گئی تھی، جبکہ میں جان بوجھ کر بھی نہیں مسکراتی تھی، لیکن ان لوگوں کا خیال تھا کہ میرے ہونٹ اس انداز کی تراش کے بنے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوں۔ میں نے اپنی ان تبدیلیوں پر
بالکل غور نہیں کیا تھا۔ ایسی باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے۔ لیکن وہ عید کا دن تھا اور دوپہر کو اپنے تمام کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، جب کہ گھر ہمارے ساتھ ہی تھے اور ہم سے ہماری رہائش گاہ نہیں چھینی گئی تھی، چنانچہ واپس آنے کے بعد ہم دونوں نے غسل وغیرہ کیا۔ امی نے وہاں سے لائی ہوئی کچھ چیزیں سامنے رکھیں اور ہم دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پھر امی نے پرانے لباسوں میں سے ایک لباس نکال کر مجھے پہننے کے لیے دیا۔ یہ غالباً امی کا لباس تھا جو اب میرے بدن پر درست آ گیا تھا۔ امی مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، کمبخت، تو جنگلی کی بیل کی طرح بڑھتی جا رہی ہے اور میں تجھے دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہوتی ہوں۔ لیجیے امی، تو کیا میری عمر کو وہیں رک جانا چاہیے تھا؟ نہیں، لیکن یہ بڑھتی ہوئی عمر میرے لیے کس قدر خوف کا باعث ہے تو نہیں جانتی۔ میں ہنس کر خاموش ہو گئی۔ امی جانے کیسے خوف کا شکار ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ پھر ہم دونوں ماں بیٹیاں ابو کے بارے میں باتیں کرتی رہیں اور امی غم زدہ ہو گئیں، کہنے لگیں، خیر ہماری تو تقدیر ہی میں عید بقرعید کبھی نہیں رہی۔ شاید ہی میری زندگی میں کبھی کوئی ایسی عید آئی ہو جب تمہارے ابو ہمارے ساتھ ہوں۔ لیکن امی ابو گئے کہاں؟ مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ اب تو سمجھدار ہو گئی ہو۔ امی، یہ جو لوگ کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھ سے سوال کر رہی ہو، اب تو سمجھدار ہو گئی ہو۔ امی، یہ جو لوگ کہتے ہیں، خدا نہ کرے کیوں تہوار کے دن برے فال منہ سے نکالتی ہو۔ وہ جہاں بھی ہیں اللہ انہیں زندہ سلامت رکھے، میرے تو سر کا تاج ہیں، کم از کم تصور ہی میں صحیح۔ خدا نہ کرے بیٹی، تمہیں پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتی ہوں ان کے لیے، اللہ کسی نہ کسی دن میری دعا سن ہی لے گا۔ میں بھی افسردہ ہو گئی، واقعی آج مجھے ایسی بات منہ سے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ نہ صحیح ہمارے لیے عید، دن تو عید کا ہی تھا۔ میں نے اور امی نے پورے روزے رکھے تھے اور خوب عبادت کی تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہماری ہر عبادت میں ابو کے لیے دعائیں ہوتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جس میں ہماری دعائیں پوری ہوتیں۔ ہم نے جا کر حویلی کا باورچی خانہ دیکھنا تھا، چنانچہ میں چل پڑی۔ امی اندر ہی اندر رہی تھیں، انہوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس وقت کہیں نہیں جا سکتی، لیکن میں جو تھی اور ایک آدمی سے بھی کام چل ہی جاتا تھا۔ چنانچہ میں باورچی خانے میں پہنچ گئی اور اس کے بعد کام میں مصروف ہو گئی۔ کپڑے وہی پہنے ہوئے تھے، کسی نے مجھے دیکھا نہیں تھا، لیکن بہرحال کسی کے کپڑے تھے بھی نہیں، میری امی کے تھے، میں نے پہن لیے تھے۔ یہ غور بھی نہیں کیا تھا میں نے کہ ان کپڑوں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ پھر کسی کام سے باہر نکلی تھی اور اندرونی حصے سے بہت سے بچوں کے چیخنے اور پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مہمان آ گئے تھے، حویلی میں کئی کاریں بھی کھڑی تھیں۔ باورچی خانے سے نکلی تو سامنے کی گیلری سے ایک صاحب آ رہے تھے، سفید شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس، بلند و بالا قد، سفید چہرہ، خاصی اچھی شکل و صورت کے مالک تھے۔ میں سادگی سے ان کے قریب سے گزری تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا، سنیے۔ میں رک گئی، میں نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کون؟ جی، میں نے حیرت سے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہلے دیکھا نہیں ہے یہاں۔ میں یہیں رہتی ہوں۔ کہاں؟ پرانی حویلی میں۔ مگر آپ ہیں کون؟ میں مدثر صاحب کی بیٹی ہوں۔ آپ جانتے ہیں مدثر صاحب کو؟ او ہو، جی ہاں، نام سنا ہے میں نے ان کا، میں انہی کی بیٹی ہوں۔ وہ جو کہیں گم ہو گئے ہیں؟ جی ہاں، وہ میرے ابو ہیں۔ کہاں ہیں وہ، کچھ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ معافی چاہتا ہوں، میرا نام عدنان ہے، آپ کے تایا ہیں نا مشرف حیات، ان کا رشتہ دار ہوں۔ جی ہاں، اور قدسیہ بیگم آپ کی تائی ہوئی؟ جی، ہم اصل میں میرے ابو قدسیہ بیگم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ میں ملک سے باہر تھا، ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے یہاں آیا ہوں۔ نام تو بتا چکا ہوں نا اپنا، میرا نام عدنان ہے۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں۔ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ میں جاہل ہوں، میں نے جواب دیا۔ ارے نہیں، میں واقعی مذاق نہیں کر رہا، نام بھی تو نہیں بتایا آپ نے اپنا۔ شیرانہ ہے میرا نام۔ ویری گڈ، بڑا شیریں نام ہے۔ اور کچھ؟ میں نے سوال کیا۔ جی نہیں، جتنی آپ نے مجھ سے باتیں کر لیں اسی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی، میں نے قدم آگے بڑھائے تو وہ پھر بولا، سنیے۔ جی، میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ عید مبارک۔ اس بے تکی عید مبارک پر مجھے ہنسی آ گئی۔ پھر بھی میں نے کہا، شکریہ، آپ کو بھی عید مبارک، اور اس کے بعد میں آگے بڑھ گئی۔ پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ گھر کا مہمان تھا، قدسیہ تائی کا رشتہ دار ہوگا کوئی، مجھے بھلا کسی سے ملایا جاتا؟ میری آنکھوں میں نہ تو اس کے لیے کوئی خواب ابھرا اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں مزید کچھ سوچا۔
اپنے کام کاج کرتی رہی۔ باورچی خانے میں ملازم بھی لگے ہوئے تھے۔ پھر مہمانوں کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء لگائی جانے لگیں۔ باورچی نے مجھ سے کہا، شیرانہ بی بی، یہ سموسے اٹھا کر لے آئیے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کا مزہ گرم گرم کھانے بری ہے۔ میں نے سموسوں کی ٹرے اٹھائی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ بڑے ہال کمرے میں ڈائننگ ٹیبل پر تمام اشیاء سجائی جا رہی تھیں، پھل اور شربت اور نہ جانے کیا کیا۔ میں سموسوں کی ٹرے ہاتھ میں لیے ہوئے اندر داخل ہوئی اور پھر سموسے ڈشوں میں رکھنے لگی تو کئی نگاہوں نے میرا جائزہ لیا۔ ان میں دادی اماں بھی تھیں، مسرت جہاں تائی بھی تھیں، قدسیہ تائی بھی، اور بھی کئی خواتین تھیں۔ ایک خاتون نے جب میں ان کے قریب سے گزر رہی تھی میرا دوپٹہ پکڑتے ہوئے کہا، سنو، اور میں رک گئی۔ تم سلام دعا نہیں کرتی کسی سے؟ جی، میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ خاتون گول مٹول سی تھیں اور اچھی شکل کی مالک تھیں، چہرے سے خوش مزاج بھی نظر آتی تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی قدسیہ کی طرف منہ کر کے کہا، قدسیہ، یہ کون ہے؟ نوکرانی ہے گھر کی کیا؟ ان خاتون نے حیرت سے کہا، ہاں، گھر میں نوکری کرتی ہے۔ مجھ سے کیوں جھوٹ بول رہی ہو بھائی؟ کیا مطلب؟ یہ نوکرانی ہے گھر کی، میں نے آپ کو بتایا تو ہے۔ اے چلو سموسے رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، قدسیہ تائی نے کہا۔ میں نے ایک طنز بھری نگاہ ان پر ڈالی اور پھر وہاں سے واپس پلٹی تو تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے عدنان کی صورت بھی نظر آئی۔ بہرحال میں وہاں سے باہر نکل آئی۔ نہ مجھے کسی بے عزتی کا احساس تھا، نہ یہ کہ اتنے سارے مہمانوں میں میری توہین کی گئی۔ بہرحال نوکرانی تھی، تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا اسے بھگت رہی تھی۔ ابو کا عطیہ تھا یا پتہ نہیں کس کا کیا تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے جو ایسی بیکار باتوں کے بارے میں سوچوں؟ نوکرانی کا لفظ تو میں کئی بار اپنے کانوں سے سن چکی تھی۔ یہ لوگ اگر مجھے نوکرانی کہتے ہیں تو کہتے رہیں، مجھ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان جو ہوتا ہے اسے کہا ہی جاتا ہے۔ ہم بہر طور اس گھر کا نمک کھا رہے تھے، کون تھے کیا تھے یہ تو پرانی بات ہے، اب نئی باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ میں باورچی خانے میں آ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی، کوئی باورچی خانے کے دروازے سے اندر آ گیا۔ میں نے پھر پلٹ کر دیکھا تو عدنان تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کمال کی بات ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، اس کے باوجود آپ بار بار میرے سامنے آ رہے ہیں۔ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، انسان کی زندگی میں مشکل لمحات آ جاتے ہیں، لیکن انہیں ان لمحات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ سے اجازت نہیں لی ہے میں نے، پھر بھی ایک پیشکش کر رہا ہوں آپ کو۔ ارشاد، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں آپ کو اس مشکل سے نکال لوں گا۔ مشکل کا تعین بھی آپ نے کر لیا ہے اور نکالنے کا فیصلہ بھی۔ جائیے پلیز، اپنا کام کیجیے، یہاں کے لوگ بہت برے ہیں۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی۔ جا رہا ہوں، لیکن میرے الفاظ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھیے گا۔ اس کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ میں نے ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، ایسی فضول باتیں سوچنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ بہرحال عید کا دن گزر گیا اور ہنگامے جاری رہے۔ حویلی میں آدھی رات تک مہمان رہے تھے اور کچھ زیادہ ہی کام کرنا پڑا تھا۔ جب سارے مہمان چلے گئے اور خوب رات ہو گئی تو میں واپس پلٹی اور امی کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور پھر امی کو واقعہ سنانے لگی۔ امی نے خوف سے آنکھیں پھاڑی تھیں۔ اللہ رحم کرے، یہ تو بہت برا ہوا۔ کیوں امی، کیا بات ہے؟ ارے تجھے معلوم نہیں ریاست جہاں کون ہے؟ شہر سے آئی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدسیہ بیگم کی خالہ زاد بہن ہیں، لیکن بہت بڑے لوگ ہیں۔ عدنان ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے ولایت سے واپس آیا ہے۔ اس کی بات چیت قدسیہ بیگم کی بیٹی صوفیہ سے چل رہی ہے۔ غالباً دونوں کے درمیان رشتے کا مسئلہ ہے اور ریاست جہاں اس سلسلے میں کئی بار آ چکی ہے۔ عدنان کو پہلی بار یہاں لایا گیا ہے۔ ایک طرح سے اسے بر دکھاوا سمجھ لو، یا عید کی تقریب۔ تو اس میں غضب کیا ہو گیا امی؟ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں تو نہیں سوچ پا رہی، بے وقوف۔ اللہ نظر نہ لگائے، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اب وہاں سے کام کاج کر کے واپس آ گئی ہے، وہ لوگ مجھے نہیں بلائیں گے۔ اگر اچانک ہی بلاوا نہ آ جاتا تو میں تجھ سے یہی کہتی کہ یہ کپڑے پہن کر نہ جا۔ سبحان اللہ، آپ تو قصے کہانیوں والی باتیں کر رہی ہیں امی۔ یعنی گھر کی ایک مظلوم لڑکی جس کے ساتھ حویلی میں مظالم ہوتے ہیں، ہیرو کی نگاہوں میں آ جاتی ہے اور پھر ہیرو ساری دنیا کو ٹھکرا کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بالآخر ہیروئن ہیرو کی ملکیت بن جاتی ہے۔ کچھ گانے وغیرہ ہوتے ہیں، ابتدا میں دکھ بھرے اور بعد میں خوشگوار، اور یوں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کی پناہ، یہ ساری باتیں تجھے کہاں سے آ گئیں؟ میں نے اندر وی سی آر پر کئی فلمیں دیکھی ہیں،
یہی سب کچھ ہوتا ہے ان میں۔ بہت زیادہ زبان درازی کی کوشش مت کرو، بات واقعی الجھن کی ہے، اللہ خیر کرے، امی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ امی کا کہنا کافی حد تک درست ہی ثابت ہوا۔ ایک دن اچانک ہی سفید رنگ کی بڑی کار حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ آگے بڑھتی ہوئی پرانی حویلی کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت میں اور امی اندر ہی تھے اور ایک کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ کار کو یہاں رکتے دیکھ کر ہم دونوں حیران رہ گئے۔ ایسا کون ہے جو اس کار میں بیٹھ کر ہمارے پاس آیا ہے؟ نیچے اترنے والی ریاست جہاں اور ان کا بیٹا ڈاکٹر عدنان تھے، دونوں ہی پرانی حویلی میں آ رہے تھے۔ امی کا چہرہ اتر گیا، ان کے منہ سے خوف زدہ آواز نکلی، ہائے اللہ، یہ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہی میں نے کوئی جواب دیا۔ ریاست جہاں اندر داخل ہو گئیں، عدنان ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ پرانی حویلی تو خاصی عظیم الشان تھی، گو ہمارے استعمال میں صرف 2 کمرے ہی رہتے تھے اور باقی حویلی ویران پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ کمرے بھی ذرا اندرونی طور پر تھے، بس پیچھے سے ایک ایسی کھڑکی تھی جو باہر کا نظارہ کراتی تھی۔ ریاست جہاں کی آواز ابھری، ارے بھائی کوئی ہے؟ امی اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور بولیں، تم یہیں رہنا جب تک میں آواز نہ دوں، نہ آنا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ امی دروازے سے باہر نکلی ہی تھیں کہ ریاست جہاں کمرے کے دروازے سے اندر آ گئیں۔ ماشاءاللہ، جگہ بہت بڑی ہے، آپ دونوں ماں بیٹیاں یہاں پر کیسے گزارا کر لیتی ہیں؟ وہ بے تکلفی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولیں۔ امی نے میری طرف دیکھا، میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے جانب بڑھ گئی۔ عدنان شاید باہر ہی رہ گئے تھے۔ میں دوسرے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کمرے کی درمیانی کھڑکی میں شیشے نہیں لگے ہوئے تھے، البتہ گرل لگی ہوئی تھی اور ایک پردہ بھی پڑا ہوا تھا، لیکن اس کھڑکی سے دوسری طرف کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ میں نے امی کی آواز سنی، جی ہاں، میں مدثر حیات کی بیوی ہی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لی ہیں، اور معاف کیجیے گا، میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہاں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، امی کی آواز ابھری۔ خیر، ایک صاحب ظرف انسان کو ایسا ہی کہنا چاہیے، لیکن معاف کیجیے رحمانہ بیگم، دوسروں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس دن بھی وہ لوگ بیچاری شیرانہ کو ملازمہ بتا رہے تھے، اس سے ان کی نیت کا اندازہ ہوتا ہے، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ حماقت ہے۔ اصل میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ جی شرط؟ ہاں شرط۔ شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں بیٹھنے کا نہیں کہیں گی۔ جی جی بیٹھیے۔ امی نے انہیں بٹھایا، پھر وہ بولی، ساری باتوں کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن تعلقات بھی رشتے سے کم نہیں ہوتے۔ میں عدنان میرا بیٹا ہے جو کہ باہر موجود ہے، میں نے ہی اسے باہر چھوڑ دیا۔ عدنان نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، ہاؤس جاب مکمل کر چکا ہے اور اب ایک کلینک میں کام کر رہا ہے۔ اپنا کلینک بھی کھولنے کا پروگرام ہے، لیکن تھوڑے سے تجربے کے بعد۔ میرا یہ اکلوتا بیٹا ہے اور ظاہر ہے ماؤں کا ایک ہی تصور ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کا گھر آباد کر دیں۔ میں رشتے کے لیے نگاہیں دوڑا رہی تھی ان لوگوں سے، جیسا کہ میں نے بتایا پرانی شناسائی ہے۔ مشرف حیات کی بیٹی صوفیہ میری نگاہوں میں آئی اور میں نے اس سلسلے میں ان لوگوں سے تھوڑی سی گفتگو کی۔ وہ خوشی سے تیار ہو گئے۔ بات آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ یہاں آئے تھے اس دن، لیکن آپ کو پتہ ہے رحمانہ بیگم، آج کل نوجوان والدین کی پسند سے زیادہ اپنی پسند کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کی بیٹی ماشاء اللہ ایسی ہے کہ ایک نگاہ ہی میں کسی کو پسند آ سکتی ہے۔ عدنان میاں کو صوفیہ کے بجائے شیرانہ پسند آئی ہے۔ میں ایک صاف ستھری طبیعت کی مالک ہوں، زندگی بچوں کو گزارنی پڑتی ہے، چنانچہ میں نے اپنے بیٹے کی پسند کو خلوص دل سے قبول کر لیا ہے، اور اسے وعدہ کیا ہے کہ آخری حد تک کوشش کروں گی کہ رحمانہ بیگم کو اس رشتے پر آمادہ کر لوں۔ تو معاف کیجیے گا، آج میں اس خیال کے تحت یہاں آئی ہوں۔ رحمانہ بیگم، جب عدنان میاں نے شیرانہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو میں نے اپنے ذرائع سے کام لے کر آپ لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کروائیں، اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے خاصی معلومات حاصل ہو گئیں۔ خیر، اس قسم کی داستانیں تو عام ہوتی ہیں، لوگ کسی کی حق تلفی اور کسی کو نقصان پہنچانے سے نہیں چوکتے۔ ان دونوں بھائیوں نے ستیلے بھائی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ مجھے یہ بھی علم ہوا ہے رحمانہ بیگم کہ مدثر حیات بہت عرصے قبل گھر سے غائب ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کے دکھ کا مجھے اندازہ ہے، میں آپ کا دکھ پورے کا پورا تو نہیں بانٹ سکتی، لیکن ایک جوان لڑکی کے ساتھ وہ سلوک جو اس کوٹھی میں ہو رہا ہے، یہ لوگ آپ کی بیٹی کا مستقبل تباہ کر دیں گے۔
میں آپ کو سہارا دینا چاہتی ہوں اور سوچ سمجھ کر یہاں آئی ہوں۔ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس کی عنایت ہے۔ میں جانتی ہوں آپ جن حالات میں یہاں پر گزر بسر کر رہی ہیں، ان حالات کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، عزت و احترام کے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ خاندان والی ہوں، کبھی ایسا نہیں کروں گی کہ آپ کو کوئی تان نہ دوں۔ آپ چھوڑیے ان تمام چکروں کو، آپ کو داماد مل جائے گا، مل جل کر مدثر بھائی کو تلاش کریں گے۔ یہ ساری باتیں میں خلوص دل سے کہہ رہی ہوں، آپ خود سمجھتی ہوں گی کہ اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، صرف بیٹے کی پسند کا معاملہ ہے۔ میں سکتے میں رہ گئی تھی۔ عدنان اچھی شکل و صورت کا انسان تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی تصور پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس گفتگو کے بعد بھی میں نے اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ میں تو بس اس بات پر غور کر رہی تھی کہ رشتہ صوفیہ کے لیے تھا، اور ریاست جہاں یہاں آ گئیں۔ یہ بات بہرحال ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گی، اور جب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا، اس کا اب مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس قدر چھوٹی تو نہیں تھی، امی پریشانی کا شکار ہو گئی تھیں۔ جب سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے کہا، دیکھیے، یہ میرے لیے اتنی خوشگوار باتیں ہیں کہ میرا دل خوشی سے بند ہو جائے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ آپ نے جس انداز میں سوچ لیا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ جب یہ بات ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی تو ہمارے لیے یہاں 1 گھنٹہ گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، آپ اگر چاہیں تو میں یہاں سے کسی اور جگہ رہائش کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ اس مشکل سے نکل جائیے، یہاں آپ کے لیے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ رحمانہ بیگم نے افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر بولی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔